بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہماری سورہ الشمس کی تفسیر مکمل ہے۔ سورہ الشمس میں خلاصے کے طور پر جو بات آخر میں معلوم ہوئی تھی یہ تھی کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور برائی کی صلاحیت بھی رکھی ہے، اور پھر انسان کو اللہ نے اختیار دے کر امتحان کے طور پر یہ بات فرمائی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ بھائی ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے اور کون اچھائی کے راستے پر چلتا ہے۔ لہذا اس پوری صورت کا خلاصہ یہ نکلا کہ آدمی کو بہت کوشش کر کے اپنے نفس کو سدھارنے کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے ایجنڈا بنانا چاہیے۔ جیسے آدمی دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اور ایک کامیاب لائف بنانے کے لیے ایجنڈا بناتا ہے نہیں بناتا۔ بچہ پیدا ہوا ہے تو ابھی تو بیچارہ بولنا نہیں جانتا ہے، اس سے پہلے اس کا شیڈیول تیار ہوتا ہے کہ اس کو کون سی لائن میں ڈالنا ہے، پروگرامنگ ہوتی ہے، اپنی آمدنی کے مطابق آدمی پیسہ سیٹ کر کے رکھتا ہے کہ بھائی اس کو مجھے فلانی جگہ پڑھانا ہے اور اس طرح اس کا فیوچر بنانا ہے۔ تو ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے اپنا ہمیشہ کا فیوچر بنانے کے لیے، آخرت کا جنت کی پراپرٹی کمانے کے لیے بھیجا ہے اللہ نے۔ لہذا شیڈیول ہونا چاہیے کہ میرا نفس کسی طرح سدھرے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے جیسے ہوتے ہیں نا کہ روک کے بتا دیے جاتے ہیں کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ ٹپس بتاتے ہیں کہ اس طرح کر لو اس طرح کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے راستے بتائے، ان میں پہلا راستہ ہے دعا کا۔ آدمی دعا کرے، اور بہترین الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، یہ دعا ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے بعد ہے اور نماز کے بعد ہے، تہجد کے وقت ہے، ہر وقت پڑھنی چاہیے۔ رب آتی نفسی تقواها وزکھا انت خیر من زکاها، کہ اللہ میرے نفس کو اس کو تقوی والی زندگی عطا فرما دے۔ جب نے فرمایا نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو تقوی والی زندگی عطا فرما دے۔ وزکھا، اور میرے نفس کو برائیوں سے اور گناہوں سے پاک کر دیجیے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اور آپ ہی سب سے بہترین کام کرنے والے۔ اتنی پیاری دعا ہے، یہ کرنی چاہیے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی پچھلی صورت میں سیکھنے کی ہمیں کہ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آدمی بہت سی مرتبہ ایسے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بہت چاہنے کے باوجود وہ نیکی نہیں کر پاتا ہے۔ بہت چاہتا ہے، ان سے کہو ملاقات کرو ملو تو کہتے ہیں مول صاحب بہت جی چاہتا ہے میں مسجد میں آؤں، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی، دل پر بہت بوجھ پڑتا ہے، آنے کا جی نہیں کرتا ہے۔ یہ سب اللہ کی لعنت اور اس کے غضب کا اثر ہوتا ہے کہ اللہ کی لعنت ایسی برستی آدمی پر گناہوں کی وجہ سے کہ نگاہ کرم نہیں ہوتی۔ تو اب یہ اللہ ناراض ہے تو منائے کیسے؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم قربان جائیں، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے بتا کے گئے۔ تو اس کے لیے آدمی یہ کرے کہ اس طرح کا معاملہ ہے تو آدمی تنہائی میں صدقہ نکالے بیٹھ کر اور سودا کرے اللہ سے، اور اس صدقے کی کوئی کوانٹٹی طے نہیں ہے، بس اللہ دل کا اخلاص دیکھتا ہے اور دل کی سچی چاہت کو دیکھتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ کیسے ٹھنڈا کرتا ہے؟ جیسے آگ جل رہی ہو اور اس پر پانی ڈال دو تو وہ کیسے بجھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح اللہ کا غصہ جو ہے وہ صدقے کی وجہ سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم سے گناہ ہوئے تو تنہائی میں صدقہ دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اس کی برکت سے گناہوں کی لعنت اور نحوست جو میرے باطن پر پڑی اس کو دور کر دیجیے اور مجھے اپنے در پر بلا دیجیے اور اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے۔ اس کے لیے بھی صدقہ نکالنا چاہیے۔ بھائی ہم بیمار ہوتے ہیں تو صدقہ نکالتے کہ نہیں نکالتے؟ ذرا بیمار ہوا بچہ، بھائی 5 روپے دے کر آئیے، 10 روپے دے کر آئیے، بیوی گھر سے کہہ کر بھیجتی ہے۔ تو جسم سے زیادہ روح کی بیماری تو بہت بڑی ہے، اور ہم سب روح کے بیمار ہیں، تو جس طرح جسم کی بیماری صدقے سے دور ہوتی ہی نہیں ہوتی، ارے ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے روح کی بیماری کو بھی دور کر دیتے ہیں، تو صدقہ نکالنا چاہیے۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ کمزور ہیں تو جو ماہر ہیں ان کے پاس جائیں، یعنی اللہ والوں سے تعلق جوڑیں۔ کس سے تعلق جوڑیں؟ اللہ سے۔
کسی نہ کسی نیک بندے سے ایسی دوستی لگا لیں. محلے میں کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا ہوتا ہے جو نماز کا پابند ہے, ذکر اور اذکار کا پابند ہے, جھوٹ نہیں بولتا, لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا, بھائی اس سے دوستی لگاؤ. مرنے کے بعد اس آدمی کی دوستی کام لگے گی. جیسے دنیا میں آدمی بزنس میں آگے آنا چاہتا ہے تو بزنس مین سے دوستی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ جس لائن میں جانا ہے اس لائن کے ایکسپرٹ سے دوستی کرتا ہے. بھائی ہم تو سب جنت کے باسی ہے, دنیا میں سفر پر آئے ہیں, لوٹ کر جنت میں جانا ہے. تو جو جنت کے راستے پر جا رہا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ رات دن کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے, بس اس سے دوستی کرنی چاہیے. یہ بہت نفع کا سودا اور نفع والی دوستی ہے. بھائی کریں گے اس کو. یہ 3 چیزیں نوٹ کر کے اس لائف میں لانے کی ہے جو اس صورت سے ہم نے سیکھی. ابھی ہماری دوسری صورت شروع ہو رہی ہے. یہ صورت ہے سورہ بلد. یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور 35ویں نمبر پر نازل ہوئی. جو صورتوں کے نازل ہونے کی ترتیب ہے نا, سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوئی, پھر مدثر آئی, پھر فلانی آئی, پھر فلانی آئی. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ 35ویں نمبر پر آئی. اور کیسے حالات میں آئی ہے؟ بہت سخت حالات میں آئی. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بہت ہی زیادہ خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. مکہ میں کھل کے تبلیغ بھی نہیں کر پا رہے. حبشہ کی ہجرت بھی نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے آیتیں نازل ہوئی. بہت سخت حالات تھے, مار ڈالو کاٹ ڈالو والے حالات. اور ان حالات میں صحابہ کرام اپنے ایمان کو چھپا چھپا کر اور بچا بچا کر لے کر گھوم رہے تھے مکہ میں. ان حالات میں یہ صورت اتری ہے. پہلے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ قرآن کریم یہ فطرت کی رعایت کے ساتھ اترا ہے. اس کے ساتھ فطرت, نیچر کی رعایت کے ساتھ. اور نیچر یہ ہے کہ 10 باتیں ایک ساتھ بتا دو تو یاد نہیں رہتی. ہاں کوئی خاص واقعہ ہوا اس وقت بیٹھ کر سمجھاؤ کہ جیسے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اس وقت گائیڈ لائن دو تو سمجھ پڑ جاتی. بچہ بھی, بھائی بچے کو پہلے دن سے ماں باپ مسلمان بنانا چاہ رہے ہیں, تو بیچارہ 3-4 سال کا ہوا تو اس کو سمجھا رہے ہیں گھر میں یوں جانے کا یا یوں جانے کا, ٹوائلٹ میں یوں جانے کا, تو اس کو کچھ یاد نہیں رہے گا. ہاں وہ جہاں گڑبڑ کرے گا ہاتھ پکڑ کے کہو بیٹا یہ کام اس طرح ہونا چاہیے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, تو فوراً وہ کیچ اپ کرے. تو یہ نیچر. تو قرآن کریم بھی 23 سال میں نازل ہوا. اس کی خالص وجہ یہ تھی کہ موقع پر جب ضرورت پڑے گی تب بتا دیں گے فوراً, تاکہ بندے کیا کر لیں, آسانی کے ساتھ سمجھ لیں اور ان کے لیے عمل کرنا. تو یہ صورت بھی ایک خاص بیک گراؤنڈ کے ساتھ نازل ہوئی ہے, پس منظر کے ساتھ. کیا تھا؟ مکہ میں کچھ لوگ تھے. دیکھیے قرآن کریم کے ٹاپک ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. قرآن کریم کو جو آدمی پڑھے گا اس کو ایک بات, 100 بات نہ سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں, ایک بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ کوئی انسان, میرا کوئی بندہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے. ورنہ کوئی سرکار اس طرح نہیں سمجھاتی. جو سرکاریں ہوتی ہیں نا ان میں شان بے نیازی ہوتی ہے, ان کو کچھ نہیں پڑی, ماننا ہو تو مانو, نہ سیدھے کر دیں گے, جیل میں ڈال دیں گے, ایسی زبان ہوتی ہے سرکار کی. اللہ سے بڑھ کر طاقت والا کون ہوگا؟ اللہ سے بڑھ کر اپنے ارادوں پر عمل کرنے والا کون ہوگا؟ وہ تو فعال لما یرید ہے. اسے کیا ضرورت ہے بار بار الگ الگ اینگل سے سمجھا رہے ہیں؟ بھائی وہ اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ انہوں نے پیدا کیا ہے. وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں, تو ہر بات کو الگ الگ اینگل سے سمجھا کر جب ایگزام کا زمانہ ہوتا ہے اور ماں چاہتی ہے کہ بچہ پڑھ کر کیا ہو جائے, پاس ہو جائے, وہ الگ الگ انداز میں کبھی بیٹوں کو بسکٹ کھلا رہی ہے, کبھی اس کے ناشتے کا انتظار کر رہی ہے, کبھی رات کو اس کو اٹھا رہی ہے اور خود بیٹھ کر جھونکے مار رہی ہے اور اس کو سمجھا رہی بیٹا پڑھ لے. تو بھائی یہ پڑھ لے گا تو اس ماں کو کوئی جاب نہیں ملنے والی ہے, کچھ نہیں, بس بیٹے کے ساتھ اس کی ایک محبت ہے جو اس کو مجبور کر دیتی ہے. بس اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. اس محبت کی وجہ سے اللہ مجبور تو نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے کہاں جائیں, جنت میں جائے. اس لیے اللہ نے صاف فرمایا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے. اس لیے بار بار ایک ہی بات الگ الگ اینگل سے سمجھاتے ہیں. اب دیکھو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. مکہ میں کچھ لوگ تھے جن کے پاس طاقت بھی تھی اور پیسہ بھی بہت تھا. یہ لوگ اپنی طاقت اور پیسے کے ڈنگے مارتے پھرتے تھے سماج میں. یار ہم نے تو اتنے لوگ, یہ نبی کہتے نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا, نہیں یہ آئے گا نہیں وہ آئے گا. ہم نے تو لوگوں پر اتنا خرچہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر ذرا بھی آنکھ بنے گی تو سب ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. ایسا ہوتا ہے نا کہ سماج میں نوجوانوں کو کھلا رہے ہیں, کیوں؟ تاکہ ہمارے خلاف کوئی بھی آواز اٹھے تو ان سب کو فوج کے ساتھ کھڑا کر کے ہم کیا کر دیں گے, آواز کو دبا دیں گے. تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں, ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سوچتا ہے. کیوں نہیں بگاڑ سکتا؟ کہ ہمارے پاس مال بھی بہت ہے اور ہم نے بہت سی جگہ پر خرچ کر رکھا ہے, صرف اس لیے تاکہ ہمارے خلاف کوئی آواز اٹھے گی تو دبا دیں گے. اور پھر ہم نے اپنے رہنے وہنے کی جگہ بھی بہت مضبوط بنائی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب چاہے کسی دشمن نے آ کر ہم پر حملہ کر دیا, ڈیفینس سسٹم اچھا ہے ہمارا.
یہ بات علم ایک آدمی تو اتنا طاقتور تھا، کہتے ہیں کہ اونٹ یا گائے کی کھال باقاعدہ سالم پوری نکال کر بیچ میں رکھی جاتی تھی، اور وہ بیچ میں بیٹھ جاتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے اٹھا کر بتاؤ۔ اب کئی لوگ پکڑ اس کو کھینچنا چاہتے تھے تو وہ چمڑا ٹوٹ جاتا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا، اتنا طاقتور آدمی تھا۔ تو وہ یہ باتیں کہتا تھا کہ یار ہمارے سامنے کسی کی کیا چل سکتی ہے، بلکہ وہ یہ کہتا تھا سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جہنم پر 8 فرشتے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 8 فرشتے نہیں، 19 فرشتے ہیں، علیہ 19 فرشتے ہیں ہم نے مقرر رکھے ہیں جو تمہیں عذاب دیں گے۔ تو یہ آدمی ایسا کہتا تھا کہ مکہ کے اتنے طاقتور نوجوان مجھے ہر طرف سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے ہلا نہیں پاتے ہیں، تو یہ 19 فرشتے میرا کیا بگاڑنے والے ہیں، کیا کر لیں گے، میں دیکھ لوں گا ان کو، ایک آدمی کو نپٹا لوں گا۔ یہ بات ہے۔ تو یہ سب مال کا بھی نشہ تھا، طاقت کا بھی نشہ تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ایک ہیڈنگ قائم کر کے ایک مضمون بنا کر ان کو سمجھا رہے ہیں۔ کیا سمجھا رہے ہیں؟ کہ کہہ رہے ہیں پوری بات کا حاصل یہ نکلا کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں اور ہماری طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چل سکتی۔ تو اللہ نے ایک کیا کہتے ہیں انسان کا بیک گراؤنڈ کھینچ کر بتایا کہ انسان ہماری طاقت کے سامنے کیا ہے، مجبور ہے، عاجز ہے، اس کی چلتی نہیں، اور وہ سمجھنا ہے تو اپنے حالات پر غور کرو۔ تو اللہ نے قسم کھا کر بتایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بھی گنائی کہ ہم نے تو تم پر یہ نعمت کر رکھی ہے۔ اور ایک شریف انسان پر جب احسان کیا جائے تو وہ مخالفت کرتا ہے؟ نہیں بھائی، وہ تو آپ کا ساتھ دے گا۔ لہذا تم اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ ہم تو مکہ کے شرفا ہیں، مکہ کے سردار ہیں اور شریف لوگ ہیں اور بہت بڑے خاندان سے ہیں، اور حرکتیں جو تمہاری بہت گھٹیا ہے، ہم نے تو تم پر احسان کر رکھا ہے، جس کا تقاضا کیا ہونا چاہیے، ہماری بات ماننی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 باتیں بتائی۔ ایک بات تو یہ بتائی کہ تم کمزور ہو، تم پر ہماری طاقت چلتی، اس لیے یہ مت سمجھو کہ ہمارے اوپر کسی کا بس چلنے والا نہیں ہے، یہ دماغ میں سے بھوسا نکل۔ دوسری بات اللہ نے یہ بتائی کہ ہم نے تم پر احسان کر رکھے ہیں، اگر تھوڑی خاندانی قسم کی عزت بھی رکھتے ہو تو تھوڑی شرم کرو، ہماری بات کو مانو۔ اور تیسری بات اللہ نے یہ بتائی کہ جو طاقت اور جو مال اور پیسہ ہم نے تم نے دیا تھا وہ تو تم غلط جگہ استعمال کرتے ہو، اور خاصتاً یہ لوگ اس مال کا تذکرہ کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور پروپیگنڈے بنانے میں۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مال خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے، تو اس کی جگہ پر صحیح جگہ بتا رہے ہیں کہ مال خرچ کرنے کی جگہ تو یہ تھی، یہاں تو تم نے خرچ نہیں کیا، لہٰذا تم پکڑے جاؤ گے۔ اور پھر انجام بتایا کہ دیکھو جو اوپر دونوں بتا دیے کہ مال خرچ کرنے کی یہ جگہ تھی، تم نے وہاں خرچ نہیں کیا۔ تو جن لوگوں نے خرچ کیا ہے، ایمان لائے ہیں، نیکی پر جمے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، ان کا انجام جنت والا ہوگا اور تمہارا انجام جہنم والا ہوگا۔ یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ صورت نازل ہوئی ہے، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جبکہ آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں مقیم ہیں، اور میں قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اولاد کی، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ تو ان پوری آیات میں اللہ نے ایک بات کہی کہ ہم نے انسان کو کس میں پیدا کیا ہے؟ مشقت۔ کیا مطلب مشقت میں پیدا کرنے کا؟ اور اس بات کو کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، سب سے پہلے مکہ کی قسم۔ اس کی کھائی مکۃ المکرمہ، یہ کون سی جگہ ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، مکہ وہ جگہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا اس کو امن مل جائے گا۔ اور یہ کتنی امن اور شانتی والی جگہ تھی، اتنی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی وہ مکہ کے جو مشرکین تھے، وہ درندے تو کیسے تھے کہ بھائی خون جما کر بھی کھا لیتے تھے، ان کی برفی بنا کر بھی کھا لیتے تھے۔ اس کے باوجود کعبۃ اللہ کی وجہ سے وہ حرم کا، مکہ کے ایک خاص ایریے کا اتنی زیادہ عزت کرتے تھے کہ ان کے باپ کا قاتل بھی سامنے مل جائے تو اس کو کچھ نہیں کہتے کہ یہ کیا ہے، حرم ہے، یہاں ہم اس طرح کی کوئی حرکات نہیں۔ حالانکہ یہ وہی لوگ تھے کہ وہاں پانی پلانے کا مسئلہ ہو اور اس دوسرے کے اونٹ سے پہلے، اپنے اونٹ سے پہلے دوسرے کا اونٹ پانی پی لے تو اس کے پورے خاندان کی کھٹیاں کھڑی کر سکتے تھے، لیکن حرم میں جب ہوتے تھے تو باپ کے قاتل کو بھی غصے کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ اتنی امن والی جگہ ہے۔
اور پھر اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو تو بات ہی کچھ اور ہے، لیکن اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے باپ کی بھی قسم کھائی اور اولاد کی، باپ سے مراد حضرت آدم کی قسم کھائی اور اولاد سے مراد جتنے لوگ آئے کائنات میں سب کی قسم اللہ کھا کر کہہ رہا ہے ایک بات کہ ہم نے انسان کو کیا کیا ہے، مشقت میں پیدا کیا۔ اب قرآن کریم جب قسم کھاتا ہے اور قسم کھا کر کوئی بات کہتا ہے تو قرآن کریم کا منشا یہ ہوتا ہے کہ جو بات ہم نے کہی ہے نا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے تو اس قسم کے اندر غور کرو، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے یہاں ہم غور کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کو اللہ نے یہ شان دی تھی کہ اس میں کیا ہونی چاہیے، امن اور شانتی ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود جب قرآن کریم نازل ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ تکلیف اور مشقت میں کون تھے، مکہ کے مسلمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آدمی مشقت سے آزاد نہیں ہے۔ دیکھو یہ مکہ جس کو ہم نے امن کا گہوارہ بنا رکھا ہے، امن کی جگہ بنا رکھا ہے، پیس ہی پیس ہونا چاہیے یہاں پر، اس کے باوجود جو ہے یہاں پر بہت زیادہ تکلیفیں اٹھا رہے لوگ، اور خود ہمارے محبوب جو ہمارے پاس سب سے افضل ہے وہ بھی کیا کر رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں مصیبت سے اور اپنی طبیعت کے خلاف باتوں سے آدمی کو چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ چلو اس کو تو چھوڑو، ووالد وما ولد، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کی پوری ہسٹری پڑھ ڈالو، بادشاہ سے لے کر فقیر تک، مالدار سے لے کر غریب تک، ہر آدمی مشقت میں رہتا ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف رہتی ہے اس کو۔ ہر آدمی جو ہے بچپن سے لے کر 55 تک کی پوری زندگی طے کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات اس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ پوری شانتی ہے، کبھی یہ بات نہیں ہوگی۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ بچپن میں روتا ہے، جی ایک خاص مدت تک جو ہے وہ بول بھی نہیں سکتا، بیچارہ اپنی بات بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ پھر جو ہے کوئی تکلیف ہوئی تو رونے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے پاس۔ پھر دودھ پی رہا ہے، ایک زمانے کے بعد دودھ چھڑوا دیا جاتا ہے تو دودھ چھڑوانے پر بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، پھر روتا ہے۔ پھر تھوڑا بڑا ہوا، جوان ہوا تو شادی ہوئی تو بیوی بچوں کے ٹینشن، آدمی جو ہے خود بڑا ہوا، اپنے بچے بڑے کرنے کے ٹینشن، اس کو کھلانے پلانے کے ٹینشن، گھر میں آیا پتہ لگا بچہ بیمار ہے، باہر گئے پتہ لگا کہ کسی رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پتہ لگا کہیں سے فون آیا کہ بھائی کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہر وقت مصیبتیں ہی مصیبتیں ہر طرف سے کیا ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی لگی ہی رہتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی شانتی تو آدمی کو ہے ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہمارا بنایا ہوا سسٹم۔ اب اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا دیکھو تو صحیح کہ تم نے بچپن سے 55 تک کا سفر تو اس طرح طے کیا اور پھر یہ ڈنگے مارتے ہو کہ ہم طاقتور ہیں۔ ارے اتنے طاقتور ہوتے تو یہ تکلیفیں اپنے سے دور کر کے دکھاؤ، ہو ہی نہیں سکتا تم سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ تم کچھ بھی ہو لیکن ہمارے پاور اور ہماری طاقت کے ماتحت۔ اور دوسری بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندو دنیا میں کبھی اس امید پر مت جیو کہ ہم پورے آرام اور راحت کے ساتھ رہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ہو سکتا تھا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، صحابہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، تو مشقت سے آدمی کی جان چھوٹنے والی نہیں۔ تو عقل مندی کیا ہے؟ عقل مندی یہ ہے کہ بھائی ایسے راستے کی مشقت اور مشکلیں برداشت کرو جس کے بعد کیا ہو، ہمیشہ کی راحت مل جائے۔ لہذا دنیا میں آئے ہیں تو یہ بات تو طے ہے کہ دنیا کمانے میں لگو گے تو بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی، اور دین کے کام میں لگو گے تب بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ دو ہاتھ میں لڈو آنے والے نہیں ہے، یہ تو طے ہے۔ حضور نے اس وقت جب غزوہ خندق کھودی جا رہی ہے، اس وقت حضور نے فرمایا تھا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ راحت آخرت کی ہے، دنیا میں کوئی راحت نہیں۔ تو یہ جو ہے شریعت کا نظریہ۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تمہارے ساتھ مصیبت کو ساتھ میں لگا ہی دیا ہے تو اب عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو ایسی راستے کی مصیبت برداشت کرے کہ جس کے بعد کیا ملے، راحت ملے۔ ٹھیک، تو اب ہم دنیا میں ہیں، ہمارے ساتھ سب چیزیں لگی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی چیز تو ہمیں چھوڑنی پڑے گی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی دین چھوڑ کر مت جاؤ، اس لیے کہ دین چھوڑ کر صرف نیری دنیا پر گرے تو موت آتے ہی سب کچھ کلوز، پورا حساب بند ہو جائے گا، کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اور جو تکلیف اٹھائی تھی وہ تکلیف اٹھائی تھی، اس سے کوئی راحت ہمیں ملی نہیں۔ جیسے ایک آدمی تھا، اس آدمی نے اپنے ایک اکلوتا بیٹا تھا، خوب پڑھایا اور اعلیٰ سے اعلیٰ جاب دلائی، اور جب جاب کا پہلا دن تھا لاکھوں روپے خرچ کر چکا تھا، پہلے ہی دن بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ جو ہے ایک بڑے شیخ کو فون کر کے رو رہا ہے کہ میری تو زندگی تباہ ہو گئی، کہ میں نے تو اپنا پورا پیسہ ایک بچے کے پیچھے خرچ کیا تھا اور وہ پورا لوٹ گیا اور میرا بچہ انتقال کر گیا، تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ اگر اس بچے کو تم نے اچھی نیت سے پڑھایا ہوتا تو یہ پورا پیسہ تمہیں کہاں کام لگتا، خیرت میں کام۔ تو یہ بات ہے، اس بچے کو تم نے عالم بنایا ہوتا تو دنیا سے تو گیا
ختم معاملہ. لیکن آخرت میں تمہارے ہاتھ میں کچھ تو رہتا، تو پوری زندگی کی پونجی بھی گئی اور کچھ ہاتھ میں بھی نہیں آئی. تو اس قرآن کریم کی اس بات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب مشقت لگنی ہی لگنی ہے، دنیا میں لاکھوں اربوں روپے کما لو، پھر بھی ٹینشن ڈپریشن آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں. تو پھر یہ عقل مندی نہیں ہے کہ آدمی چھوٹی سی دنیا پر کیا کر لے، صبر کر لے، اور دین کو کیا کر لے، محفوظ کر لے، کہ دین کے معاملے میں کوئی گڑبڑ نہیں چاہیے، جو اللہ کے کام ہے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں چاہیے. اور دنیا کے معاملے میں تھوڑا پیچھے رہ جائے گا تو تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی. بہت اچھا کھا سکتا تھا تو تھوڑا اچھا کھائے گا، بہت اچھا پہن سکتا تھا تو تھوڑا کم اچھا پہن پائے گا. بھائی اچھا اعلیٰ درجے کی گاڑی استعمال کر سکتا تھا تو سیکنڈ استعمال کر کے کام چلا لے گا. لیکن دنیا کی گاڑی چل جائے گی کسی بھی طرح، دین کی گاڑی چلنے والی نہیں. اس کو لکھ کر رکھیں، دین کی گاڑی کبھی بھی نہیں چلے گی. نمازیں چھوڑی ہے، زکوٰۃ وغیرہ چھوڑ دی ہے، حج چھوڑ دی ہے، عمرہ چھوڑ دی ہے، وراثت کا مال نہیں دیا ہے، زکوٰۃ نہیں دی ہے، کبھی بھی جان بخشی ہونے والی، غیبت کر رکھی ہے، کبھی بھی جان بخشی ہونے والی نہیں ہے. بھائی ایسے نہیں چلے. اس لیے عقل مندی یہ ہے کہ جب مصیبت ہماری جھولی میں پڑی ہے تو اس مصیبت کو بھی صحیح استعمال کریں. آج کی دنیا تو کچرا بھی صحیح استعمال کر لیتی ہے، اس کو بھی کام کا بناتی ہے. تو ہم کیوں نہ یہ مصیبت جو ہمارے ساتھ پیدائشی لگا دی ہے اللہ نے، اس کو کیا کریں، صحیح جگہ استعمال کریں کہ دین کے راستے میں مصیبت برداشت کر لیں گے اور دنیا کو دوسرے نمبر پر رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے. ایک بات. دوسری بات، آدمی یہ سوچے کہ یہ تو اللہ کے رحم کے خلاف ہے کہ یہ کیا پیچھے ہر وقت مصیبت لگا رکھی ہے. کوئی نہ کوئی ٹینشن آدمی کے ساتھ لگا رہتا ہے کہ آدمی بھاگتا جا رہتا ہے، بھاگتا جا رہتا ہے، چین سے بیٹھتا نہیں. ارے بھائی یہ ہمارے لیے راحت کی چیز ہے. کیا کی چیز ہے؟ اس کو سمجھ. ہر آدمی کو اگر آرام سے روزی مل جائے اور کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتا، آدمی اٹھتا جائے. اور اس کی سب سے اچھی مثال ہم کو تو مل چکی ہے. لاک ڈاؤن، پیسہ جن کے پاس تھا آرام سے بیٹھ کر کھا رہے ہیں، لیکن سب کو جال دیتے رہو، پتہ نہیں یار کچھ کام نہیں ہو رہا ہے، یار کچھ بزی نہیں ہے، کچھ کام نہیں مل رہا ہے، دماغ گاڑے جیسا ہو گیا. کیا کیا باتیں کرتے تھے ہم لوگ بیٹھ کر. پریشان ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے تھے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو بھاگم دوڑ رکھی ہے نا زندگی میں، یہ تمہیں ایکٹیو رکھنے کے لیے رکھی ہے. اگر یہ نہیں ہوگی تو پاگل ہو جاؤ گے. یہ نہیں ہوگی تو کیا ہو جاؤ گے؟ پاگل ہو جاؤ. ہم تو بٹھا کے بھی کھلا سکتے ہیں لیکن تم اتنی لمبی مدت نکال نہیں سکتے. اس لیے تمہیں مشغول رکھنا ضروری ہے. تو اس مشغولی کے ساتھ آدمی کیا کرے، اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے حکم کو پورا کرے. یہ بڑی بات. یہ سیکھنے کی چیز ہے یا نہیں؟ اس پہ اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے تو انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا ہے، اس کے نیچر کا حصہ ہے. لہٰذا یہاں آدمی اس امید پر مال کماتا رہے کہ میں بہت آرام سے جیوں کہ مجھے کوئی تکلیف پیش نہ آئے، تو کہہ رہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہاں ہر گھڑی ہر لمحہ کوئی نہ کوئی بات آپ کی طبیعت کے خلاف پیش آتی ہی رہے گی، چاہے آپ اربوں کروڑوں روپے کے مالک ہوں. جیسے وہ ایک قصہ اس سے پہلے میں نے سنایا تھا، بھی یاد آیا ہوگا. مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اپنا قصہ سنایا تھا کہ بھائی مجھے آنن فانن جو ہے کہیں جانا پڑا تھا، کہیں دوسرے ملک سے میری دعوت تھی اور مجھے جو ہے بہت اصرار کے ساتھ بلایا گیا کہ آپ کو آنا ہی پڑے گا کچھ بھی ہو جائے. اور پھر جو ہے آخری درجے میں مجھے بزنس کلاس میں میری ٹکٹ لے کر مجھے بھیجا گیا اور اس پلین کو جو ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹ کیا گیا. میں نے پوچھا بھائی کیوں لیٹ کیا جا رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹاٹا والے جو ہے نا رتن ٹاٹا صاحب وہ آ رہے ہیں، ان کا فلائٹ جو ہے یا ان میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے تو وہ آ رہے ہیں اور سیٹ جو ہے مولانا کے بازو میں خالی. اچھا اب جو ہے وہ آئے تو مولانا کے بازو میں ایک سیٹ خالی تھی بزنس کلاس میں، وہیں آ کر بیٹھے. تو تھوڑی دیر کے بعد جب سفر شروع ہوا تو مولانا بھائی دین کی جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے وہ تو کسی نہ کسی طرح اپنی بات رکھے گا. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو درد امت کا تھا وہ ہر دور میں اللہ ایسے علماء پیدا کریں گے جن کے دل میں رہے گا، جن کو ایک ہی نشہ رہے گا کہ کسی نہ کسی طرح کیا ہو جائے، دین کی حفاظت ہو اور دین آگے بڑھے اور دین جو ہے دوسروں تک پہنچے. یہ ہمیشہ ایسا نشہ رہے گا. کوئی آدمی اگر یہ انکار کرے کہ اب تو ایسے لوگ نہیں رہے، بھائی یہ بہت خطرے کی بات ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت خطرے میں لا رہے ہو. جس طرح نبوت قیامت تک باقی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی کے نائب بھی باقی ہے، اس سے کبھی انکار نہ کر سکا. تو مولانا نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ماحول وہ ہے تو کہا کہ اب تو میں ایسا سمجھ میری میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں کہ آپ ٹاٹا صاحب ہی ہے وہ ہے. بات چیت شروع کی. انہوں نے کہا کہ میرا نام سجاد تو ہے، تعارف. پھر کہا کہ آپ تو بہت مالدار ہے تو بہت سکون میں رہتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ دوسرا کوئی ٹاپک نہیں بات کرنے. کیا کہا؟ نشے کی حالت میں تو دوسرا کوئی ٹاپک نہیں ہے. تو کہا نہیں آپ بتائیں تھوڑا، آپ کے پاس اتنا مال دولت، آپ کا اتنا بزنس پھیلا ہوا ہے تو آپ کو بہت راحت میں رہتے ہوں گے. بولے راحت تو ایک عرصہ ہوا کہ کبھی چکی تھی، اب نہیں چکی، ہمیشہ ڈپریشن ہے. تو دیکھیں
اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے آدمی، اللہ وہ عظیم ذات ہے تو وہ مزوں میں رکھ کر دل سے مزہ کھینچتا ہے، اور اللہ وہ عظیم ذات ہے کہ وہ کانٹوں پر سلا کر بھی دل کو سکون دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے بات کہی ہے کہ ہمارے دل میں ہر لمحہ ایسا سکون، ایسی راحت رہتی ہے کہ اگر ان دنیا کے بادشاہوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دل میں سکون کیا ہے تو ہمارے دلوں کو چھین لیں، اس کو حاصل کر لیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کے دل میں اللہ بس جاتا ہے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی مٹھاس جو ہے گھول کر اس کے دل میں اتار دیتے ہیں۔ اربوں لاکھوں روپے دے دو لیکن کبھی وہ اپنے اللہ کے نام کا سودا نہیں کر سکتے۔ اس بات کو سمجھو کہ مال دولت پیسہ یہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ کائے کے لیے؟ سکون حاصل کرنے کے لیے۔ کائے کے لیے؟ سکون۔ اور یہ سکون اسی وقت حاصل ہوگا جب آدمی دینداری کے ساتھ اس کو حاصل کرے۔ تو لقد خلقنا الانسان فی کبد میں بات ملی کہ ہم نے مصیبت تو تمہارے ساتھ لگا کر رکھی ہے کہ تمہاری طبیعت کے خلاف کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہے گا، لہٰذا اس مصیبت کو بھی صحیح استعمال کرو اور دین کے راستے میں مصیبت برداشت کرو، دنیا کے راستے میں صرف مصیبت برداشت مت کرتے پھر ضرورت کے بقدر دنیا بھی کماؤ۔ تو یہ بات اس میں ملی، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں ایحسب ان لن یقدر علیہ احد۔ اب ان کی جانب جو ہے قرآن کریم اشارہ دے رہا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے نا ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، ہم نے تو بہت مضبوط گھر بنا رکھے ہیں، بہت زیادہ اپنے سماج میں لوگ کھڑے رکھے ہیں، بلکہ ایک کافر تو یہ کہتا تھا حضور سے کہ میں یوں آواز لگاؤں گا تو پوری مکہ کی وادی کو نوجوانوں سے بھر دوں گا، وہ تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ حضور کو ایسی دھمکیاں دیتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، ان کے دماغ میں یہ بھوسا بھرا ہوا ہے کہ ان پر کسی کا بس نہیں چلے گا، یہ سمجھتے ہیں یہ، حالانکہ ہمارا بس تو کتنا چل رہا ہے دیکھ لو، اپنے بچپن سے تمہیں مجبور کر رکھا ہے، بہت سی چیزیں تمہارے ساتھ ہر وقت لگی رہتی ہے، بیماری لگی رہتی ہے، غم لگے رہتے ہیں، اپنے کے چھوٹنے کے غم، دوسرے کی دشمنی کے غم، ہر چیز ہر وقت تمہارے ساتھ لگی رہتی ہے اور تم یہ سمجھتے ہو ہم پر کسی کا بس نہیں چلتا ہے، یہ خامخواہ کا بھوسا ہے۔ کیسا ہے؟ خامخواہ کا بھوسا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیر سارا مال جو ہے اڑا رکھا ہے، یعنی ڈھیر سارا مال لوگوں کو کھلا رکھا ہے، یہ کر رکھا ہے، وہ کر رکھا ہے، اس لیے میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایسی سوچ غلط ہے، ہم پکڑنے پر آئیں گے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ قرآن نے تو صاف کہا ہم تو موت بھیجیں گے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، مضبوط سے مضبوط قلعے میں اور مضبوط سے مضبوط جگہ پر تم چھپ کر بیٹھ جاؤ، ہماری موت کو کوئی روک نہیں، وہ تو آگے پکڑ کر رہے گی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا وہ لوگ جو کہتے تھے وہ جملہ نقل کر دیا قرآن نے۔ اب پھر قرآن کہہ رہا ہے أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، قرآن کہتا ہے کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پھر ہم نے اس کو دو راستے بھی بتلا دیے، یہ اچھائی کا راستہ ہے اور یہ برائی کا راستہ۔ یہ آیتیں لا کر آنکھ زبان اور ہونٹ کا ذکر کر کے اللہ کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو بہت پاورفل ہے اور ہم پر کسی کی طاقت اور بس نہیں چل سکتا، ارے بھائی تھوڑے اپنے جسم کی بناوٹ پر غور کرو، اس پر جسم کی بناوٹ پر کہ یہ آنکھ، اس میں اتنی دیکھنے کی طاقت اور شمتا، اور پھر آنکھ کا سسٹم ایسا کہ کوئی بھی چیز جو آنکھ میں پہنچنے والی اس سے پہلے آٹومیٹک آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ بند ہو جاتی ہے، گرد و غبار آتا ہے تو آنکھوں کی پلکوں پر رک جاتا ہے۔ پورا سسٹم کس نے بنا کر دیا ہے؟ اور پھر اتنی قیمتی آنکھ کو ہم نے کتنی مضبوط ہڈیوں کے درمیان مضبوط رکھا ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہڈی وڈی پہلے کیا ہو جائے گی؟ کوچ کے طور پر استعمال ہوگی، آنکھ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اتنی قدرت کے ساتھ ہم نے تمہیں کیا دی ہے؟ آنکھ دی، پھر اس آنکھ سے تم پوری کائنات کی نعمتوں کو دیکھ سکتے ہو۔ اگر یہ آنکھیں ہم تمہیں نہ دیتے تو تم کیا حسن دیکھتے، کیا بیوی کا حسن دیکھتے، کیا دنیا کا حسن دیکھتے اور پکنک کرتے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سب کچھ تو ہم نے دیا ہے، تم اپنی ذات میں غور کرو تو ہماری قدرت تمہیں نظر آ جائے گی، اور پھر تم قدرت کا انکار کرتے ہو کہ ہم پر کسی کا بس نہیں چل سکتا۔ ایک مطلب یہ حصہ ہے کہ ان کو جو ہے اپنی طاقت اللہ اپنے جسم میں، اپنے وجود میں دکھا ہے کہ ایسی چیز کا انکار کرتے ہو جو تمہاری جھولی میں پڑی ہوئی ہے، یعنی ہماری طاقت اور قدرت کا نمونہ تو تم خود ہو، اور اس طاقت کا انکار کرتے ہو، یہ تو اعلیٰ درجے کی بیوقوفی ہے۔ کیسی ہے؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں زبان دی، کیا دیے؟ زبان، اور پھر دو ہونٹ بھی دیے۔ بھائی یہ دو ہونٹ اور یہ دو زبان یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کس طرح نعمت ہے؟ بھائی جو آدمی بات کہنا چاہے گا زبان سے اور ان ہونٹ سے مل کر بات کہتا ہے، بہت سے وہ حروف ہونٹ کے علاوہ ادا نہیں ہو سکتے، بہت سی حروف وہ ہے جو زبان کے بغیر ادا نہیں ہو سکتے۔ اب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سوچو تو صحیح، ایک آدمی بولتا ہی چلا جاتا ہے، حالانکہ یہ بولتا جاتا ہے تو اس میں کتنی مشینری استعمال ہوتی ہے کسی کو معلوم نہیں،
آج کی سائنس ایسا کہتی ہے کہ یہ ایک زبان سے جو حرکت کرتی ہے تو دماغ کو 32 پوائنٹ کے جو ہے سگنل ملتے ہیں ایک ساتھ. پوری باڈی میں 1,00,000 سے زائد ایک سیکنڈ میں سگنل پہنچتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. آدمی دھڑا دھڑ بولے چلے جا رہا ہے، حالانکہ بولنے سے پہلے بات دماغ میں آتی ہے، دماغ سے دل میں جاتی ہے، دل سوچتا ہے کہ اس بات کو یوں منظم اور اچھے انداز میں کہنا ہے، اور دھڑنے سے زبان پر آ بھی جاتی ہے. تو کتنی مشینری کتنے پاورفل انداز میں استعمال ہوتی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا ہے. کسی انسان کے بس کی بات ہے؟ اللہ یہ کہتا ہے یہ ہماری قدرت ہے. اس کی قدرت ہے کہ ایک ہی سیکنڈ میں بات دماغ میں آ بھی رہی ہے، دوسرے سیکنڈ میں زبان سے ادا بھی ہو جاتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ کسی انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے. آج کی دنیا کتنے روبوٹ بنا چکی ہے، لیکن اسے بلوا سکتی ہے؟ کوئی بات نہیں بلوا سکتی. یہ بات اللہ یہ اپنی قدرت بتا رہے کہ تم ایک طرف یہ سوچ رہے ہو ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کہ ہم پر کسی کا بس نہیں چل سکتا، اور دوسری طرف دیکھو تو صحیح کہ ہماری طاقت اور قدرت کتنی ہے. دوسرا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو تو یہ غلط ہے. غلط اس لیے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو اس وقت کے دن یاد دلا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ 2 آنکھیں ہی تھی جس سے تم اپنی ماں کی چھاتی کو دیکھ سکتے تھے، یہ ہونٹ ہی تھے جس سے تم کیا کر سکتے تھے، دودھ کو چوس سکتے تھے، پر یہ زبان ہی تھی جس سے دودھ کا مزہ چکھ کر تم اپنے پیٹ میں اتار سکتے. اس وقت تم کما دھما نہیں سکتے تھے. کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم جو ہے بہت مالدار ہیں؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم بہت بڑے طاقتور ہیں؟ اللہ کہہ رہے اتنے طاقتور تھے تو اس وقت سے ہی مارکیٹ میں چلا جانا چاہیے، اس وقت سے ہی ہوٹل میں چلا جانا چاہیے تھا. شرم آنی چاہیے. ڈانٹ پڑ رہی ہے. کیا پڑ رہی ہے؟ ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ اس وقت تو تم ہماری دی ہوئی نعمت کے بغیر کھا تک نہیں سکتے تھے. نہیں آیا سمجھ؟ تو اللہ ڈانٹ رہے ہیں ان کو، سنا رہے ہیں کہ ذرا اس وقت کو یاد کرو. یہ ہر اس آدمی کا علاج ہے جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہو، اپنے آپ کو بہت زیادہ ہینڈسم سمجھتا ہو، اپنے آپ کو بہت بڑا مالدار سمجھتا ہو، اور اس نشے کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کان نہ دھرتا ہو. اس کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام ہے اور اپنے بچپن کا دن یاد کرو. جس وقت تم پیدا ہوئے تھے تو خود کھا نہیں سکتے تھے، خود کما نہیں سکتے تھے. ہم نے سسٹم بنایا تھا کہ تمہاری ماں کے دودھ میں کیا پہنچایا، تمہاری ماں کے تھن میں دودھ پہنچایا، اور وہاں سے ان چھاتیوں سے تم نے دودھ پیا، اور اس کے لیے ہماری نعمت استعمال کی. ہماری آنکھوں سے تم نے دیکھا، ہمارے دیے ہوئے ہونٹوں سے تم نے دودھ چوسا، اور آج یہ کہتے ہو کہ ہم پر کسی کا بس نہیں چلے گا. ہم نے تو کھلا پلا کر بڑا کیا ہے. جیسے باپ ڈانٹتا ہے نا بیٹے کو، باپ بیٹے کو ڈانٹتا ہے کہ شرم آتی ہے تجھے؟ باپ تو ایسا کہتا ہے چڈی تک دھوتے نہیں آتی تھی تجھے، ہم نے تجھے بڑا کیا ہے، چڈی پہنائی ہے تجھے، اور آج تو ایسی باتیں کرتا ہے ہمارے سامنے. مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنی حیثیت مت بھول. تو اللہ اس طرح ڈانٹ رہے ہیں کہ اپنی حیثیت بھول کر کیا باتیں کرتے ہو کہ ہم پر کسی کا بس نہیں چلتا، یہ نہیں چلتا. سب کچھ چلتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے کہ خاص ٹائم سے پہلے اللہ کسی کی پکڑ کرنے والے نہیں ہیں. تو کرو جو کرنا ہو کرو. فمن شاء فلیکفر، جس سے چاہے وہ کفر کرے. ومن شاء فلیؤمن، جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے. لیکن ایک بات یاد رکھے کہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ٹکا کر سزا دیں. یہ بات قرآن ہے. اور تیسری بات اللہ سمجھا رہے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہے تو تھوڑی شرم تو کرو. بھائی جس پر انسان آدمی احسان کرے تو وہ شرماتا ہے، وہ منہ اٹھا کر جو ہے مخالفت نہیں کرتا ہے. تو ہم نے تو تمہیں آنکھیں دی، ہم نے تو تمہیں بولنے کے لیے زبان دی، ہم نے تمہیں جو ہے سوچنے کے لیے دماغ دیا، اور آج تم منہ اٹھا کر سیدھے ہمارے خلاف چلے آئے. یہ صحیح ہو گیا جیسے کوئی غریب قسم کا آدمی ہے، اس کو آگے بڑھایا اور پھر وہ بدتمیزی کے ساتھ سماج ہی کا کبڑا کرنے لگے تو سماج والے کہے یار تجھے تو ہم نے آگے بڑھایا تھا، تجھے تو ہم نے ٹیکا کیا تھا. تھوڑا تو سمجھنا چاہیے. اتنی شرم تو آدمی کے اندر ہونی چاہیے کہ جتنے احسان کیا اس کے ساتھ مخالفت نہیں کرتا. قرآن کریم یہ سمجھا رہا ہے کہ بندو تھوڑا تو عقل سے کام لو. کہ ہم کھلا پلا کر بڑے کر رہے ہیں، ہماری دی ہوئی آنکھوں سے تو تم اپنی نعمتوں کو دیکھ رہے ہو، اور ہماری دی ہوئی زبان سے تم بول رہے ہو تو ہمارے خلاف بول رہے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تھوڑی خاندانی شرافت بھی استعمال کر لو. کیسی خاندانی؟ اگر اپنے آپ کو خاندانی قسم کا اچھے قسم کا آدمی سمجھتے ہو تو بھائی اسی خاندانی عزت کو باقی رکھتے ہوئے ایمان قبول کرو. تو نہیں، یہ بات سمجھا رہے ہیں قرآن. آگے جو ہے اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں اس کو کریں. الحمدللہ.